یہ ایک روایت زیر بحث ہے، کہتے ہیں جی بخاری شریف کی روایت کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے اسے پیا یہاں تک کہ دودھ سے سیر ہو جانا میرے ناخنوں سے نکلنے لگا، پھر میں نے بقایا دودھ جو ہے وہ سیدنا عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا علم۔ تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کے اوپر مختلف اہل علم نے اظہار خیال کیا ہے۔ تو ایک نتیجہ اس سے نکالا گیا ہے کہ یہ روایت جب بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول یہ خود تعبیر کر کے بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنا علم سیدنا عمر کو دے دیا ہے، تو پھر کیوں نہ سمجھا جائے کہ وہ بھی جو ہیں وہ ملہم ہیں، ان کو یہ بات کہاں کہی گئی ہے کہ میں نے اپنا علم دے دیا؟ روایت میں کہاں کہی گئی؟ جب رسول اللہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کی جائے گی تو ایک ایک لفظ کو دیکھا جائے گا کیا کہا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی رویا ہے، یعنی آپ کو خواب میں یہ دکھایا گیا۔ آپ جو علم لے کے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ دین۔ اس علم کی کیا صورتیں ہمارے پاس ہیں؟ قرآن، سنت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور سنت کی جو توضیحات کیں، جو شرح کی، جو اس کے فروع بیان کیے، جو ان کے اطلاقات واضح کیے، ایک علم کا بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ علم آپ کو بھی ملا ہے، مجھے بھی ملا ہے، ہر ایک کو ملا ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کچھ ملا ہے اس کی بصیرت، یہ جو ہم جلیل القدر علماء سے استفادہ کرتے ہیں، تو قرآن تو ہر ایک کے پاس ہے، سنت پر ساری مسلمان امت عمل پیرا ہے، حدیثیں سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ بصیرت، وہ فہم، وہ چیزوں کے اندر اتر کر جاننا، یہ ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں علم سے تعبیر کیا ہے۔ تو ان کو یہ علم ملا، اور یہی اصل میں اس امت کے تمام علماء کو ملتا ہے، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور دوسرے تیسرے درجے کے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کسی بھی علم و فن میں داخل ہوتے ہیں، آپ طبیبوں کو دیکھ لیں، آپ سائنسدانوں کو دیکھ لیں، سارے آئنسٹائن اور نیوٹن نہیں ہوتے۔ تو سیدنا عمر بڑے علماء میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی بصیرت جو ان کو حاصل ہوئی وہ معمولی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی ہر چیز جو ہے وہ پیغمبر کی بات بن گئی ہے، نہیں، پیغمبر کی بات تو ہر نقص سے پاک ہوتی ہے۔ وہ انسان ہے، انسان کی حیثیت سے ان کے فیصلوں سے، ان کی آراء سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ خود میں نے کئی جگہوں پہ اختلاف کیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بڑے عالم، بڑے فقیہ سے اختلاف ہے۔ اچھا غالب صاحب، ابھی جو آپ نے بات فرمائی، اس پہ اگر کوئی یہ منطقی اشکال پیش کرے کہ یہ جو آپ نے تخصیص کر دی کہ علم پیغمبر کا، وہ تو قرآن و سنت میں ہم دیکھتے ہیں پیغمبر کو تو اللہ تعالیٰ نے جو غیب کی خبریں ہیں اس تک بھی رسائی دی ہوتی ہے، اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے، وہ تو احزاب کے اندر پتھر توڑنے کی چنگاریوں میں کیسر و کسرا کے محلات بھی دیکھ لیتے ہیں، تو وہ آپ نے تخصیص کر کے وہ سارا علم نکال کے صرف قرآن و سنت تک کیوں محدود؟ جو علوم پیغمبروں کے ساتھ خاص ہیں ان کو قرآن بیان کر دیتا ہے کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے۔ پیغمبروں کے ساتھ خاص علم انہی کے ساتھ خاص رہے گا۔ یعنی پھر کیا میں تعمیم کر کے یہ کہوں کہ جس طریقے سے رسول اللہ پر قرآن نازل ہوا ایسا ہی ایک قرآن اور بھی نازل ہوا تھا؟ جس طرح رسول اللہ سنت کا ماخذ ہے، اسی طرح اور بھی ایک سنت کا ماخذ ہے، یہ کہوں پھر میں؟ تو ظاہر ہے کہ جو چیزیں رسول کے ساتھ خاص ہیں، نبیوں کے ساتھ خاص ہیں، ان کے لیے خاص رہیں گی۔ تو جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ کبھی تعمیم میں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ عقلی تخصیصات رکھتی ہے، بیان کی تخصیصات رکھتی ہے۔ ہم ایک پس منظر میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کل بھی میں نے واضح کیا تھا کہ جب قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ہر چیز اس میں واضح کر دی ہے، یا تورات میں ہر چیز واضح کر دی گئی تھی، تو یہ ہر چیز اس موضوع سے متعلق ہر چیز ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی علم کی ایک تحدید ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، اس کی بصیرت، اس کا فہم، یہ ہے اصل میں وہ نعمت جو جلیل القدر علماء کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ سیدنا صدیق کو بھی حاصل تھی، سیدنا عمر کو بھی حاصل تھی، یہ اور بہت سے صحابہ کو بھی حاصل تھی، اور قیامت تک اس امت کے علماء اسی سے بہرہ پاتے ہیں۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، تعبیر کی ہے نا، اور اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ پیغمبروں کو حقائق کیسے بتائے جاتے ہیں۔ یعنی اس میں علم دودھ بن کے ناخنوں سے بہہ نکلا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ واقعے کا بیان نہیں ہے، تمثیل ہے۔ تو خواب میں یا رویا میں اسی طرح حقائق ممثل کر کے دکھائے جاتے ہیں۔